السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست اور آپ کا ساتھی عبداللطیف دیروی۔ آج کے سبق میں ہم سے اقسام، شش اقسام، ہفت اقسام اور خصوصاً اسم کی دوسری تقسیم کی اجرا کرنے جا رہے ہیں۔ کل کے سبق میں آپ نے اسم کی دوسری تقسیم کے بارے میں پڑھا کہ دوسری تقسیم کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اسم جامد، نمبر 2 اسم مصدر اور نمبر 3 اسم مشتق۔ آج کے سبق میں ہم آپ کو اجرا کرانے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، اجرا جب کرائی جاتی ہے تو اس میں پچھلے اسباق کی بھی اجرا ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر جس چیز پر زیادہ نظر ہوتی ہے وہ وہی سبق ہوتا ہے جسے آپ پہلے یعنی پچھلے کل کے دن جسے آپ پڑھ چکے ہوتے ہیں۔ تو آج کے دن ہم اپنی اجرا کا آغاز کرتے ہیں۔ امید ہے کہ اس سبق سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اسم جامد، اسم مصدر اور اسم مشتق کی پہچان ہو جائے گی۔ تو چلیں ہم صیغہ لکھتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے صیغہ لکھا گیا ہے، اوحیہ۔ ہم نے اس کا وزن نکالنا ہے۔ وزن اس کا نکلا افعلا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں حروف اصلی کون سے ہیں اور حروف زائد کون سے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس میں حروف اصلی واو، ہا اور یا ہے۔ یہ حروف کیوں اصلی ہے؟ اس لیے کہ یہ فا، عین اور لام کے مقابلے میں واقع ہے۔ پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں زائد حرف کون سا ہے، تو اس میں زائد حرف حمزہ ہے۔ یہ کیوں زائد ہے؟ اس لیے کہ موزون میں یعنی صیغے میں جس وزن پر ہے، وزن یعنی میزان میں بھی یہ حرف اسی طرح آ رہا ہے، یعنی جس طرح یہ موزون میں لکھا ہے اسی طرح یہ میزان میں ہے۔ تو اس میں حروف اصلی واو، ہا، یا، زائد حرف اس میں الف۔ اب ہم جائیں گے کہ سے اقسام میں یہ اوحیہ کیا ہے، تو سے اقسام میں یہ فعل ہے، کیونکہ ایک تو اسم کی کوئی علامت اس میں نہیں پائی جا رہی، دوسری بات اس میں فعل کی علامت ماضی ہونا۔ اوحیہ یہ ماضی ہے، تو یہ فعل ہے اور اس میں فعل کی علامت ماضی ہونا پایا جا رہا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ شش اقسام میں کیا ہے، تو شش اقسام میں اوحیہ، افعلا، بظاہر آپ کو اس میں حمزہ زائد نظر آ رہی ہے، شروع میں جو الف یعنی حمزہ ہے وہ آپ کو زائد نظر آ رہی ہے، لیکن ہم جائیں گے اس کے پہلے صیغے کی طرف کہ اس کا پہلا صیغہ کیا ہے۔ تو اوحیہ یہ بھی ماضی مجہول ہے۔ پہلا صیغہ ماضی معلوم کا جو صیغہ ہوتا ہے وہ پہلے کہلاتا ہے۔ پہلا صیغہ اس کا ہے اوحا، اور اوحا اصل میں اوحیہ تھا، اس کا وزن نکلتا ہے افعلا، تو اس میں ایک حرف زائد تھا، تو لہٰذا جب اس کے ماضی کے پہلے صیغے میں ایک حرف زائد تھا تو اس کا یہ صیغہ بھی ثلاثی مزید شمار ہوگا۔ جس طرح یہ ثلاثی مزید ہے تو اسی طرح اوحیہ یہ بھی ثلاثی مزید شمار ہوگا۔ اور جائیں گے کہ ہفت اقسام میں یہ کیا ہے، اوحیہ۔ آپ نے اس میں اس کا وزن جب نکالا تو وزن میں آپ نے 3 حروف اصلی نکالے، واو، ہا، یا۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ ہفت اقسام میں کیا ہے۔ ہم جب پہلے صیغے کی طرف گئے، یعنی سب سے پہلے ہم صحیح کی طرف گئے، تو صحیح اس اسم یا فعل کو کہتے ہیں جس کے حروف اصلی میں حرف علت نہ ہو۔ اس کے حروف اصلی واو، ہا اور یا ہے، اس میں حرف علت یہاں بھی ہے اور یہاں بھی حمزہ نہ ہو، حمزہ تو نہیں ہے تو ٹھیک ہے، محموز نہیں، اور 2 حروف ایک جنس کے نہ ہو تو مضاف بھی نہیں ہے۔ اب اگر حرف علت فا کلمے کے مقابلے میں واقع ہو تو اس کو مثال کہتے ہیں۔ اگر حرف علت واو ہو تو اس کو مثال واوی کہتے ہیں، اور اگر حرف علت
یا ہو تو اس کو مثال یائی کہتے ہیں۔ فا کلمے کے مقابلے میں حرف علت واو ہے تو یہ تو آپ کو مثال واوی نظر آ رہا ہے، اور اسی طرح لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت یا ہے تو یہ آپ کو ناقص یائی نظر آ رہا ہے۔ لیکن اب ہم جائیں گے لفیف کی طرف، جس کے عین اور لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو اس کو لفیف مقرون کہتے ہیں، جبکہ جس کے فا اور لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو تو اس کو لفیف مفروغ کہتے ہیں۔ دیکھو اس کے فا کلمے کے مقابلے میں بھی حرف علت ہے اور لام کلمے کے مقابلے میں بھی حرف علت ہے، تو لہٰذا یہ لفیف مفروغ ہے۔ اب ہم اوحیہ کی طرف دیکھیں گے کہ یہ اسم جامد ہے یا مصدر ہے یا مشتق ہے، تو آپ غور سے دیکھیں یہ اسم نہیں ہے بلکہ فعل ہے، اور یہ جو اسم جامد، اسم مصدر، اسم مشتق ہے یہ اسم کی تقسیم ہے، فعل کی تقسیم نہیں ہے، تو لہٰذا یہ ان تین قسموں میں کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ فعل ہے اور وہ تقسیم اسم کی ہے۔ اگلا صیغہ ہم لکھتے ہیں فحشاء، ہم نے اس کا وزن نکالنا ہے، وزن اس کا نکلا فعلاء۔ وزن نکالنے کے بعد آپ اصلی اور زائد حروف کو دیکھتے ہیں، تو اصلی حروف اس میں ہا یہ فا کلمے کے مقابلے میں، شین عین کلمے کے مقابلے میں، فا یہ فا کلمے کے مقابلے میں آ رہی ہے، ہا یہ عین کلمے کے مقابلے میں، اور شین لام کلمے کے مقابلے میں، تو حروف اصلی ہوئے فا، ہا اور شین۔ زائد حروف اس میں الف اور حمزہ۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ ان حروف کو آپ نے کیوں زائد کیا، تو آپ نے پڑھا تھا کہ جب الف کے علاوہ کلمے میں تین حروف اصلی موجود ہو، تو الف کے علاوہ کلمے میں تین حروف اصلی موجود ہے تو الف کیا ہوگا؟ زائد۔ اسی طرح حمزہ، جب یہ الف کے بعد آ جائے حمزہ، یہ جو حمزہ ہے جب یہ الف کے بعد آ جائے تو حمزہ اکثر و بیشتر زائد ہوتی ہے، جب کلمے میں تین حروف اصلی موجود ہو حمزہ کے علاوہ، تو اس وجہ سے یہ حمزہ اور الف زائد ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھیں گے سے اقسام میں یہ کیا ہے، تو سے اقسام اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے۔ ہم نے اسم کی علامات کے اندر دیکھا کہ اس میں ایک علامت پائی جا رہی ہے الف ممدودہ، اس الف کو الف ممدودہ کہتے ہیں اس کے آخر میں، اس کی مثال آپ لوگوں نے پڑھی تھی حمراء، تو یہ اسم ہے اور اسم کی علامت الف ممدودہ کا ہونا۔ شش اقسام میں ہم نے دیکھنا ہے اب فحشاء، یہ شش اقسام میں کیا چیز ہے، تو ہم جائیں گے اس کے پہلے صیغے کی طرف، کیونکہ فحشاء یہ اس میں مشتق ہے، اس میں مصدر بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، برائی اس میں مصدر ہے۔ اچھا، جب یہ اس میں مصدر ہے تو اس کا پہلا صیغہ آتا ہے فحشا، تو اس میں کوئی حرف زائد نہیں ہے، اگرچہ اس میں الف اور حمزہ زائد ہے، یہ پھر بھی شش اقسام میں ثلاثی مجرد شمار ہوگا، کیونکہ اس کا ماضی کا جو پہلا صیغہ ہے اس میں کوئی حرف زائد نہیں ہے، تو اگرچہ اس میں الف اور حمزہ زائد ہے یہ پھر بھی ثلاثی مجرد شمار ہوگا۔ جائیں گے ہفت اقسام کی طرف کہ ہفت اقسام میں یہ کیا ہے۔ سب سے پہلے صحیح اس اسم یا فعل کو کہتے ہیں جس کے حروف اصلی میں حرف علت نہ ہو۔ دیکھو کوئی حرف علت واو الف یہاں نظر نہیں آ رہا، حمزہ بھی نظر نہیں آ رہی فا ہا اور شین، اور دو حروف ایک جنس کے بھی نظر نہیں آ رہے حروف اصلی میں۔ زائد میں تو آپ کو حمزہ نظر آ رہی ہے، لیکن یہ زائد حروف کے مقابلے میں، اور ہفت اقسام یہ حروف اصلی کے مقابلے میں یہ چیزیں ہو یا نہ ہو، اس وجہ سے یہ ہفت اقسام میں صحیح ہے۔ اچھا، آپ نے اسم کی جو دوسری تقسیم پڑھی، اس میں جامد، اس میں مصدر، اس میں مشتق، تو اس میں یہ کیا ہے،
اس میں یہ اسم مصدر ہے، کیونکہ فحشاء یہ برائی کو کہتے ہیں، اور برائی یہ ایک وصف ہے، یہ ایک وصف ہے۔ اچھا، اور اس سے چیزیں بنی ہیں لیکن یہ خود کسی چیز سے نہیں بنا۔ اگلا صیغہ ہے اکبرو، اس کا وزن آئے گا افعلو، حروف اصلی کاف با را، زائد حروف حمزہ، سے اقسام میں یہ اسم ہے، اسم تفضیل ہے، اسم ہے، اور اسم کی علامت اسم تفضیل ہونا ہے، یہ بھی اسم کی علامت۔ شش اقسام میں ہم جائیں گے، شش اقسام میں یہ ثلاثی مجرد ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا پہلا صیغہ آتا ہے کبورا، اس میں کوئی حرف زائد نہیں ہے، تو اگرچہ اس میں حمزہ زائد ہے یہ پھر بھی ثلاثی مجرد شمار ہوگا۔ ہفت اقسام میں یہ کیا ہے؟ ہفت اقسام کی طرف جب ہم گئے تو اس میں 3 حروف اصلی ہے، کاف بارہ، اس میں نہ حرف علت ہے نہ حمزہ اور نہ 2 حروف ایک جنس کے، تو لہٰذا یہ ہفت اقسام میں صحیح ہے۔ اچھا، یہ اس میں جامد ہے، اس میں مصدر ہے یا اس میں مشتق ہے؟ تو یہ اس میں مشتق ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اکبرو کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا، تو بڑا ہونا یہ ایک وصف ہے، بہت بڑا آدمی، اور آدمی ہونا ذات ہے، تو یہ ذات مال وصف دونوں معنوں پر دلالت کرتا ہے، اس وجہ سے یہ اس میں مشتق ہے۔ اگلا صیغہ ہم لکھتے ہیں تصنعون، اس کا وزن آئے گا تفعلون۔ جب ہم نے وزن نکالا تو اب ہم نے اصلی اور زائد حروف نکالنے ہیں، تو اس میں تصنعون، اس میں اصلی حروف جو فا عین لام کے مقابلے میں آ رہے ہیں صاد، نون اور عین۔ صاد کیوں اصلی ہے فا کے مقابلے میں؟ نون کیوں اصلی ہے عین کے مقابلے میں؟ اور عین کیوں اصلی ہے لام کے مقابلے میں آ رہا ہے؟ باقی اس میں زائد حروف تا کیوں زائد ہے؟ اس لیے کہ فا عین لام میں سے کسی کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ موزون میں جس وزن پر ہے میزان میں اسی وزن پر ہے۔ واو یہ بھی زائد ہے اور نون بھی زائد ہے، کیونکہ جس طرح یہ موزون میں اسی طرح ترازو یعنی وزن میں تا واو نون یہ زائد ہے۔ سے اقسام میں ہم دیکھیں گے یہ کیا ہے، تو سے اقسام میں یہ اسم ہے، نہیں فعل ہے۔ فعل کی علامت اس میں کیا ہے؟ اس کے شروع میں حرف عطین ہے۔ شش اقسام میں ہم دیکھیں گے یہ کیا ہے؟ ثلاثی مجرد، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا پہلا صیغہ آتا ہے صنع، اس میں کوئی حرف زائد نہیں ہے، تو اگرچہ اس میں 3 حروف زائد ہے یہ پھر بھی تصنعون میں یہ 3 حروف زائد ہے، یہ پھر بھی مجرد شمار ہوگا، کیونکہ اس کا ماضی آتا ہے صنع، اس میں کوئی حرف زائد نہیں ہے۔ ہفت اقسام میں ہم دیکھیں گے یہ کیا ہے؟ ہفت اقسام میں یہ ہفت اقسام میں یہ صحیح ہے، کیونکہ اس کی یہ حروف اصلی ہے صاد، نون اور عین، تو اس میں نہ کوئی حرف علت ہے، واو الف یا میں سے کوئی حرف ہے، نہ اس میں حمزہ اور نہ یہ 2 حروف، نہ اس میں 2 حروف ایک جنس کے، تو ہفت اقسام میں یہ صحیح ہے۔ چاہیے اس میں جامد ہے، اس میں مصدر ہے یا اس میں مشتق، تو یہ کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ یہ فعل ہے اور وہ تقسیم اسم کی ہے۔ اگلا صیغہ ہم لکھتے ہیں لا تجادلو، اب ہم نے اس کا وزن نکالنا ہے، لا تفعلو، اصلی اور زائد حروف اب ہم نے نکالنے، اس میں اصلی حروف جیم، دال اور لام۔ جیم کیوں اصلی ہے؟ اس لیے کہ یہ فا کے مقابلے میں آ رہے ہیں،
دال کیوں اصلی عین کے مقابلے میں آ رہے اور لام کیوں اصلی ہے؟ یہ لام کلمے کے مقابلے میں آ رہے ہیں۔ زائد حروف تا، الف، واو، یہ لا جو شروع میں آ رہا ہے یہ حرف، اس کا وزن نہیں نکالا جاتا، یہ جس طرح ہوتا ہے ویسے ہی لکھا جاتا ہے۔ تو اب سے اقسام میں یہ کیا ہے؟ سے اقسام میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے۔ تو لا یہ تو سے اقسام میں حرف ہے، تو جادلو یہ سے اقسام میں فعل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی شروع میں حرف عتین آ رہے اور دوسری علامت اس میں حرف جازم، اس پر لا داخل ہے، لا داخل ہونا یہ فعل کی علامت ہوتی ہے۔ شش اقسام میں یہ کیا ہے؟ تو جادلو آپ کو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ اس میں 3 حروف اصلی ہے اور اس کے علاوہ کچھ حروف زائد ہے، تو جب کسی کلمے میں 3 حروف اصلی اور اس کے علاوہ کچھ حروف زائد ہے تو وہ ثلاثی مزید شمار ہوتا ہے۔ لیکن میں نے آپ کو ضابطہ بتایا تھا، ہم جائیں گے اس کے پہلے صیغے کی طرف۔ اس کا پہلے صیغہ آتا ہے جادلہ، اگر اس میں کوئی حرف زائد ہے تو یہ لا تجادلو بھی مزید شمار ہوگا، اور اگر جادلہ میں کوئی حرف زائد نہیں ہے تو لا تجادلو میں اگرچہ 3 حروف زائد ہے یہ پھر بھی مجرد شمار ہوگا۔ جادلہ کا وزن نکلتے فاعلہ، اس میں ایک حرف زائد ہے الف، تو اس وجہ سے لا تجادلو یہ بھی مزید شمار ہوگا۔ تو شش اقسام میں یہ ثلاثی مزید ہے۔ ہفت اقسام کی طرف جاتے ہیں کہ ہفت اقسام میں کیا ہے؟ ہفت اقسام میں اس کے حروف اصلی ہے جیم، دال، لام۔ ان 3 حروف اصلی میں نہ حرف علت واو یا میں سے کوئی حرف ہے، نہ اس میں حمزہ ہے اور نہ اس میں 2 حروف ایک جیسے ہیں، تو اس وجہ سے یہ صحیح ہوگا ہفت اقسام میں۔ اچھا یہ اس میں جامد ہے، اس میں مصدر ہے یا اس میں مشتق؟ تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فعل ہے اور اس میں جامد، مصدر، مشتق یہ اسم کی تقسیم ہے۔ انزلہ، ہم نے اس کا وزن نکالنا ہے، افعلہ۔ حروف اصلی دیکھنا ہے اس کے نون، زا، لام، زائد حروف حمزہ۔ سے اقسام میں یہ فعل ہے، فعل کی علامت اس میں کیا ہے؟ ماضی، اسم کی کوئی علامت اس میں نہیں پائی جائے۔ شش اقسام میں یہ ثلاثی مجرد ہے، مزید ہے، رباعی مجرد ہے، مزید ہے، خماسی۔ تو یہ شش اقسام میں ثلاثی مزید ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ماضی آتا ہے انزلہ، اس میں ایک حرف حمزہ زائد ہے، تو شش اقسام میں یہ ثلاثی مزید شمار ہوگا۔ ہفت اقسام میں یہ صحیح ہے کیونکہ اس کے حروف اصلی نون، زا، لام، اس میں نہ حرف علت ہے نہ حمزہ ہے اور نہ 2 حروف ایک جنس کے، تو ہفت اقسام میں یہ صحیح، 7 قسموں میں یہ صحیح ہے۔ یہ اس میں جامد ہے، مصدر ہے یا مشتق؟ نہ یہ اس میں جامد ہے، نہ مصدر ہے اور نہ ہی مشتق ہے، کیونکہ یہ فعل ہے اور وہ تقسیم اسم کی ہے۔ الہنا، اس کا وزن نکلتا ہے فعال لنا۔ حروف اصلی حمزہ شروع والی، پھر لام اور پھر ہاں۔ یہ حروف کیوں اصلی ہے؟ اس لیے کہ یہ فا، عین اور لام کے مقابلے میں واقع ہے۔ زائد حروف الف، نون، الف، یہ کیوں زائد ہے؟ اس لیے کہ یہ فا، عین، لام میں سے کسی کے مقابلے میں واقع نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ نہ یہ ضمیر ہے،
اس میں غیر متمکن ہے، اور صرفی حضرات اس میں غیر متمکن سے بھی بحث نہیں کرتے، تو اس کو وزن میں شامل کرنے کی ضرورت ہی نہیں، لیکن کر لیا ہم نے موزون میں جس وزن پر تھا میزان میں۔ اگر آپ اس کو زائد میں شمار نہیں کرتے ہو تو اچھی بات ہوتی ہے، اگر کرتے ہو تو سمجھنے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ سے اقسام میں یہ کیا ہے؟ الہ، یہ مصدر ہے یعنی اسم ہے، اور اس میں اسم کی علامت اضافت ہے، کیونکہ الہ کی اضافت نا ضمیر کی طرف ہو رہی ہے۔ 6 اقسام میں یہ کیا ہے؟ یہ مصدر ہے یعنی ثلاثی مجرد ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مفرد علیہا، اس میں کوئی حرف زائد نہیں ہے۔ 7 اقسام میں یہ کیا ہے؟ اس کے حروف اصلی حمزہ، لام اور ہاں، تو صحیح اس کی کہتے ہیں جس کے حروف اصلی میں حرف علت نہ ہو، نہیں ہے، حمزہ نہ حمزہ ہے۔ اچھا، تو پھر یہ محموز ہے، تو محموز الفا جس کے فا کلمے کے مقابلے میں، اب فا کلمے کے مقابلے میں حمزہ آ رہی ہے، تو یہ محموز الفا ہے۔ 7 اقسام میں یہ محموز الفا ہے۔ اب یہ اس میں جامد ہے مصدر یا اس میں مشتق؟ یہ اس میں مشتق ہے۔ الہنا، ہمارا الہ، یہ 7 اقسام میں یہ مصدر ہے، اس میں مصدر ہے، کیونکہ یہ ذاتی معنی پر دلالت نہیں کر رہا۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری ایک بات غور سے سنیں، آپ جب تک سبق کو غور سے اور مکمل طریقے سے نہیں سنیں گے تو آپ کو فائدہ بہت کم ہوگا، لیکن جب آپ غور سے سبق کو سنتے ہیں تو آپ کو اس فن پر عبور حاصل ہوتا ہے، اور آپ کو پڑھانے والا جتنا ماہر ہو، آپ کو سمجھانے والا جتنا ماہر ہو، تو آپ اتنے ہی سمجھدار